متضائفین کی جو تعریف ہے اس میں انہوں نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے. یہاں فرمایا کہ ہم نے ضدان کی تعریف میں من جہت واحدہ کے قید اس لیے لگائی ہے تاکہ متضائفان نکل جائے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ولا يتصور فيه ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة ولكن یہاں سے ولكن تعقل احدهما يتوقف على تعقل الآخر. ان میں سے ان دو مفہوم اور دو معنی میں سے ایک کا سوچنا دوسرے کے سوچنے پر موقوف ہے. یہ عبارت مورد اشکال ہے. کیوں؟ متضائفین میں باپ کا سوچنا بیٹے کے سوچنے پر موقوف نہیں ہے. مفہوم بیٹے کا سوچنا مفہوم باپ کے سوچنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جب آپ مفہوم والد کو باپ کو ذہن میں لاؤ گے تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یا بیٹی کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، نہ کہ یہ اس پر موقوف ہے. کیونکہ اگر یہ موقوف ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا. مفہوم میں باپ کہے گا میں تب آؤں گا جب بیٹا تمہارے ذہن میں آ جائے، اور بیٹا کہے گا جب میں تب آپ کے ذہن میں آؤں گا جب باپ تمہارے ذہن میں آ جائے. اس کا مطلب کیا علیہ السلام کبھی بھی باپ اور بیٹے کے مفہوم کے ذہن میں آئے، دونوں لگ جائیں گے، ایک دوسرے کا موقوف نہیں ہے. بس یہاں جو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ولكن تعقل احدهما يتوقف على تعقل الآخر، یہ محل اشکال ہے، موقوف نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وجود جاتا ہے. پھر نمبر 4 میں فرمایا کہ متضائفین تقابل متضائفین کی تعریف کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے تقدم اور تأخر. متضائفان ایک ساتھ وجود میں آتے ہیں ذہن میں، جب آپ ایک کو تصور کرو گے دوسرا بھی خود بخود ذہن میں آ جائے گا. فرماتے ہیں کہ ان مثالوں پر دقت کرنے سے چند مطلب آپ کو سمجھ جاتا ہے. اولا انك اذا تعقلت احد المتقابلين من الامثلة المذكورة، ان مذکورہ مثالوں سے جب آپ ایک متقابل کو ذہن میں لاؤ گے، تعقل کرو گے، تصور کرو گے، لا بد ان تتعقل معه مقابله الآخر، تو یہ حتمی ہے کہ آپ اس احد کے ساتھ دوسرے کو بھی جو اس کا مد مقابل ہے تصور کرو گے، ولو آپ نہ چاہیں، خواب خاص جائے گا. مثال فَإِذَا تَعَقَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبٌ، جب آپ نے کسی مرد کے بارے میں تصور کیا کہ یہ باپ ہے، یا کسی اور چیز کے بارے میں تصور کیا کہ أَنَّ هَذَا عِلَّةٌ، یہ علت ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ باپ ہے، آپ کے ذہن میں خواہ نہ خواہ پس اسی کوئی اولاد ہے، وہ نہیں کہ فخر کا جواب نہیں ہو سکتے. جب آپ نے کہا کہ یہ علت ہے پس اس کی کوئی معلوم ہے. لا بد ان تتعقل معه، ضروری ہے تصور اب اور تصور علت کے ساتھ آپ کا تصور کرنا ان له ابنا، باپ والی مثال میں بس اس کے کوئی بیٹا ہے، او ان له معلولا، یا اس علت کے کوئی معلوم ہے.
یہاں پر ان لہو اتنا یہ مثال بھی دقیق نہیں ہے. ان لہو ولدن کہنا چاہیے, مگر بیٹی ہو تو باپ نہیں بنتے. ان لہو ابن, مگر اس سے کوئی بیٹا ہے, بیٹی ہو تو بس. ابن یہاں پر عنوان مثال ہے. ان لہو ولدن, اس کے لیے کوئی نہ کوئی اولاد ہے. یہ صحیح مثال یہ ہے. پہلا مطلب یہ سمجھا, ایک کو تصور کرنے سے دوسرا خود بہت آپ کے ذہن میں آتا ہے. وثانیا ان شيئا واحدا لا يصح ان يكون موضوعا للمتضاعفين من جهة واحدة. دوسرا مطلب ان مثالوں میں دقت کرنے سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایک ہی چیز پر متضاعفین کا دونوں مفہوم صرف نہیں آتا ہے ایک ہی وجہ سے. ایک ہی چیز پر متضاعفین کا دونوں نام صرف نہیں آتا ہے ایک ہی وجہ سے. مثلا زید باپ بھی بنے, جس کے لیے وہ باپ بن رہا ہے اسی کے لیے بیٹا بھی بنے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز علت بھی بنے ایک معلول کے لیے, پھر اسی معلول کے لیے اسی علت کے لیے معلول بھی بنے, یہ نہیں ہو سکتا. خود علت ہو خود معلول ہو. فلا يصح ان يكون شخص ابا وابنا لشخص واحد. ایک ہی فرد کے لیے باپ بھی بنے اور بیٹا بھی بنے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے باپ بنے اور کسی اور کے لیے بیٹا بنے. نعم يكون ابا لشخص وابنا لشخص آخر. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے باپ بنے اور دوسرے آدمی کے لیے بیٹا بنے. علت معلوم بھی ہے. ممکن ہے ایک چیز اپنے ماں باپ کے لیے علت بنے, اپنے ماقبل کے لیے معلول بنے. وَكَذَا لَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ فَوْقًا وَتَحْتًا لِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. ایک ہی زمانے میں ایک ہی چیز کے لیے ایک چیز اوپر بھی بنے نیچے بھی بنے. یعنی یہی چیز کہے میز سے اوپر ہے, کیا کہتے ہیں کتاب, پھر کہے اسی میز جس میز کے اوپر ابھی اس وقت کتاب ہے اسی میز کے نیچے وہی کتاب ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر کتاب میز کے اوپر ہے تو نیچے نہیں ہو سکتے, اگر یہ نیچے تو اوپر نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہوتی کتاب میز کے اوپر ہے ہاتھ کے نیچے ہے, یہ کیوں نہیں؟ ہاتھ کی نسبت سے وہ نیچے ہے, میز کی نسبت سے یہ اوپر ہے. ایک چیز کی نسبت سے وہ تحت بنے, ایک چیز کی نسبت سے وہ فوق بنے, یہ ہو سکتا ہے. اب میں ایک ہی چیز کے لیے فوق بھی بنے تحت بھی بنے, یہ نہیں ہو سکتا. وہاں کا ایک ہی چیز کے لیے متقدم بھی بنے متأخر بھی بنے. عالمگیر جعفر کے آگے ہے, وہ بھی صحیح ہے. پھر کہیں جس وقت عالمگیر جعفر کے آگے ہے اسی وقت وہ عالمگیر جو ہے وہ جعفر کے پیچھے بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں عالمگیر جعفر کے آگے ہے اور جعفر جو ہے زید کے آگے ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ اس کے آگے ہو کسی اور کے پیچھے ہو. تیسرا اور آخری مطلب جو ان مثالوں سے دقت کر کے آپ نے سمجھ لیا وہ یہ ہے ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة المذکورة اولا. وہ مفاہیم متقابلین جو ان مثالوں میں پہلے ذکر کیے ہوئے بعض مثالوں میں جو متقابلین ہیں یجوز ان یرتفع, جمع ہونا تو محال ہے ایک ہی وجہ سے, اما رفع ہونا یہ جائز ہے. جیسے فوق اور تحت
فوق اور تحت رفع ہونا جائز. خدا و تعالی نہ فوق ہے نہ تحت ہے، یعنی نہ آپ خدا کہہ سکتے کسی کے اوپر ہے، نہ آپ کہہ سکتے کسی کے نیچے ہے. یہ اوپر اور نیچے یہ جسم کی علامت ہے. خدا کے لیے جب جسم نہیں تو نہ اوپر کہہ سکتے نہ نیچے کہہ سکتے. بس خدا بند متعال نے فوق اور تحت دونوں رفع ہو گیا، نہ فوق نہ تحت. فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت. اما باپ اور بیٹا، باپ اسے کہتے ہیں جس کی نسل سے اولاد نکلنے کی صلاحیت ہو، جیسے انسان ہے، حیوانات ہیں. پتھروں میں کمی ہے، بس پتھر نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. بس پتھر میں جا کر باپ اور بیٹا ضرور کیا ہوا؟ رفع ہوا. والحجر لا ابا ولا ابن. جب کچھ مثالوں میں متضاعفین رفع ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے وَإِذَا اتَّفَقَا فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ، جب بعض مثالوں میں اتفاق ہوئے کیا؟ أَنَّ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ. کچھ مثالیں ہم نے پیدا کی ہیں جہاں پر متضاعفین رفع ہو گئے، کچھ مثالیں ہم نے پیدا کی ہیں جہاں پر متضاعفین رفع نہیں ہوتے. علت اور معلوم، علت اور معلوم کبھی رفع نہیں ہوں گے. آپ خدا میں رفع ہو، خدا تو علت ہے. تمام کائنات وجود میں آنے کے اس کا علت کیا ہے؟ خدا ہے. خدا نے ان سب کو وجود دیا، بس خدا علت ہے، ہم سب کیا ہے؟ معلوم ہے. بس آپ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں دکھا سکتے جو علت بھی نہ ہو معلوم بھی نہ ہو. وَإِذَا اتَّفَقَ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ، اگر اتفاقاً بعض مثالوں میں بعض متضاعفین رفع نہیں ہوتے ہیں، جیسے کالعلت والمعلول، فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا مُتَضَاعِفَانِ. ان دونوں کا رفع نہ ہونا متضاعفان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک اور خصوصیت کی وجہ سے ہے جس وجہ سے رفع نہیں ہوتا. فلیس ذالک، رفع نہ ہونا، یہ رفع نہ ہونا متضاعفان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اگر متضاعفان ہونے کی وجہ سے رفع نہ ہوتے تو پھر اوپر والی مثالوں میں رفع نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں کے اوپر والی مثالوں میں رفع ہو گئے تو پھر کیوں رفع نہیں ہوتے؟ بل لأمر یخصہما، بلکہ ایک اور خصوصیت اور مطلب کی وجہ سے ہے جو ان دو متضاعفین کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی ان دو متضاعفین میں ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے رفع نہیں ہوتے ہیں. بس خود علت اور معلوم میں ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے رفع نہیں ہوتے. وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَوْجُودٍ، کیونکہ ہر موجود چیز خالی بھی ہے کہ یا وہ علت ہوں گے یا معلوم، یا خالق یا مخلوق، ان سے خالی نہیں ہے. لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ موجود لا يخلو، خالی نہیں ہے ہر موجود چیز. اما يكون علة او يكون معلولا، اس کی وجہ سے ہے. یہ موجود کی خصوصیت ہے، یا علت ہوں گے یا معلوم، کوئی موجود ان دو سے خالی، ان دو میں سے خالی نہیں ہے.
بس ان تین بیانات کے بعد اب تعریف کرتے ہیں متضافت کی. وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضافت. اس بیان صادق پر اعتماد کرتے ہوئے متضافت کی تعریف کرنا چاہیے یوں بأنہما یہ متضافات الوجودیات دو امر وجودی ہیں. باپ بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے علت بھی موجود ہے معلوم بھی موجود ہے. اللذان یتعقلان معا ایسے دو موجود جو ساتھ تصور کیے جاتے ہیں ایک ساتھ تصور میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة اور ایک ہی وجہ سے یہ دو مفہوم ایک موضوع پہ صرف بھی نہیں آتا ایک ہی وجہ سے. وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَا لیکن یہ جائز ہے کہ بعض مثالوں میں کیا ہو یہ دونوں اٹھ جائے. نہ موضوع اول سے لگائے نہ موضوع دوب. جیسے باپ اور بیٹا پتھر میں اٹھ گئے باپ اور بیٹا خدا میں اٹھ جاتے ہیں فوق اور تحت خدا میں اٹھ جاتے ہیں. خدا نہ کسی کے باپ ہے اور نہ کسی کے بیٹا ہے. خدا نہ فوق ہے نہ تحت ہے. خدا کو نہ کسی سے آگے کہہ سکتا ہے نہ کسی کے پیچھے کہہ سکتا ہے. کیونکہ متقدم اور متاخر محتاج الی المکان والی چیزوں کی خصوصیت ہے. لہذا وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَا پھر کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَا قید احترازی بھی ہے. یعنی اس کے کہنے سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی بلکہ قید توضیحی ہے. قید توضیحی کسی کو خارج کرنے کے لیے بلکہ وضاحت دینے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی قید توضیحی ہے. الوجودیات کہنے سے نقیضین اور ملکہ و عدم خارج ہو گئے. اللذان یتعقلان بعد کہنے سے باقی نکل گئے مطلب ہے کہ باقی نکل گئے. ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہۃ واحدہ یہ خود متضافت کے لیے کیا ہے قید ہے اس کی خصوصیت ہے. اور وہ یجوز ان یرتفعا وہ بھی قید توضیحی ہے کوئی خاص بات نہیں ہے. ہے ابھی اب یہ سوالات جو ہے وہ آپ حل کریں. میں فقط عبارت تعبیر میری بات بین اللہ پڑھو بین المترادفۃ والمتباینۃ بهذه الأمثلة بعد التدقيق في كتب اللغة. کتاب و صفر سفر نہ پڑھو صفر فرس و صاحب شاعر و ناظم متکلم و لسد مقول و لسان لیل و مساء مسعد و سامع کف و ید خطیب و مسقع عین و ناظر جلوس و قعود قد و قطع. ان مثالوں میں لغت میں جا کے دیکھو اس کے معنی کیا ہے پھر یہ لکھو جواب میں کہ آئے یہ آپس میں مترادف ہے یا متباین ہے. سوال نمبر 2 اذکر ثلاثۃ امثلۃ لکل من المتخالفۃ والمتماثلۃ. تین مثال ذکر کرو متخالفہ اور متماثلہ میں سے ہر ایک کے لیے تین مثال ذکر کرو اپنی طرف سے بنا کے پیش کرو. سوال نمبر 3 بین
انواع التقابل فی الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں میں تقابل کی 4 قسمیں معین کرو. الخیر والشر، الملتحی والابرد، التصور والتصدیق، النور والظلمہ، المنتعل والحافی، العلم والجہل، الحرکۃ والسکون، الصباح والمساء، القیام والقعود، الظلم والعدل، الدال والمدلول، العالم والمعلوم. المفرد والمرکب، تیسری بحث یہ ہے، یہ کوئی مشکل بحث نہیں، بہت آسان بحث ہے. مفرد اور مرکب علم نحو میں کسی کہا جاتا ہے. اگر لفظ کے لیے اگر لفظ ایک کلمے سے بنا ہو تو مفرد کہلاتے ہیں، جیسے زید. اگر لفظ 2 کلمے ملا کر بنا ہو تو مرکب کہلاتے ہیں، جیسے عبداللہ. اما منطق میں مرکب اسے کہتے ہیں. مفرد وہ ہے لفظ کا جز معنی کے جز سے دلالت نہ کرے جز ہوتے وقت، یہ مفرد. مرکب کیا ہے؟ لفظ کا جز معنی کے جز سے دلالت کرے جز ہوتے وقت. مثال، جب آپ کہتے ہیں زید تو زید لفظ کے جز ہے، ایک زا ہے، دوسرا یا ہے، تیسرا دال ہے. تو کیا زا ایک حصے پر یا دوسرے حصے پر دال تیسرے سے بدل کرتے ہیں، یا مجموعہ لفظ اس مجموعے فرق پہ بدل کرتے ہیں، مجموع بدل کرتے ہیں. جب کسی بیٹے کا نام رکھتے ہیں عبد الرحمن تو اب ایک حصے پر رحمان دوسرے سے بدل کرتے ہیں، یا پورا عبد الرحمن ایک عظیم بدل کرتے ہیں. عبداللہ جب کسی کا نام بنے، مجموع کا نام عبداللہ ہے، وہاں پر اللہ سے مراد آپ دلالت لغوی تو نہیں لیتے، اب الگ اللہ الگ، بلکہ مجموع عبداللہ اس کا نام ہے. اما جب آپ نام تو زید ہے، ٹھیک ہے نہیں، نام اس آدمی کا زید ہے، آپ اس کی صفت کے طور پر کہتے ہیں کہ زید بن عبداللہ، زید اللہ کا بندہ ہے. یہاں پر عبداللہ مرکب کیوں؟ یہاں پر عبد دل کرتے ہیں غلام پر، اللہ دل کرتے وہی اللہ. تو لفظ کا جز ہے ایک عبد ایک اللہ، مادہ کے بھی جز ہے، ایک جز خدا ہے، دوسرا جز عبد ہے، وہی زید ہے. اسی طریقے سے زین العابدین، زین العابدین اگر امام سجاد علیہ السلام کا علم بن جائے، نام بن جائے تو مفرد ہے. ایسا نہیں کہ زید ایک چیز پہ دلالت کرے، عابدین دوسرے پہ دلالت کرے. لیکن جب زین العابدین امام علیہ السلام کے بطور صفت استعمال کرے تو مرکب ہے. زید رزیلت، عابدین یعنی عبادت کرنے والے، دونوں لفظ کا ہر جز الگ الگ معنی ہے. ایک آدمی کے نام رکھ دیا زید العالم، زید العالم ایک آدمی کا نام بن گیا، یہ مفرد میں مرکب ہے، مفرد ہے. لیکن اگر اس کو نام کے بغیر بطور جملہ اسمیہ استعمال کرتے کیا ہے؟ مرکب ہے. زید کو معنی الگ ہے، عالم کو معنی الگ ہے. بس قانون کلی یہ ہے، اگر لفظ کا جز معنی کے جز سے دلالت نہ کرے مفرد ہے، کرے مرکب ہے. المبحث الثالث المفرد والمرکب. یہ نقصب اللفظ مطلقا، یہ لفظ مطلق کی تقسیم ہے. ادھر نہیں کہا تھا
ایک دفعہ لفظ واحد بما ہو واحد کی 5 قسمیں، پھر لفظ متعدد بما ہو متعدد کی 2 قسمیں، کیا زیادہ 3 قسمیں، متخالفات 1، مثلات 2، متقابلات 3، پھر متقابلات کے آپس میں 4 قسمیں. یہ متعدد بما ہو متعدد کے قسمیں ہیں. ابھی مطلق لفظ کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم مطلق لفظ، چاہے مفرد ہو، یہ چاہے ایک ہو چاہے متعدد ہو. ينقسم اللفظ مطلقا، یہ مطلقا وہی ہے، چاہے ایک چاہے متعدد. لفظ کی تقسیم ہوتے مطلق. ينقسم اللفظ مطلقا، مطلقا سے مراد غیر معتبر فيه ان يكون واحدا او متعددا. اس تقسیم میں یہ شرط نہیں ہے کہ لفظ ایک ہو یا 10 ہو. لفظ مطلق الى قسمين، 2 قسم کی طرف تقسیم ہوتی ہے. الاول المفرد، ويقصد المنطقيون بالمفرد، علماء منطق لفظ مفرد سے قصد کرتے ہیں اولا اللفظ الذي لا جزء له، وہ لفظ جس میں کوئی جز ہی نہیں ہے، جیسے مثل الباء من قولك كتبت بالقلم، تو خود با کے کوئی جز ہے، ایک حرف ہے. المال لزید، لام کے کوئی جز ہے، ایک حرف ہے. وقی فعل امر من وقائق، کی کتنا حرف ہے، ایک حرف. یہ وہ الفاظ ہیں جس کے لیے جز ہی بھی ہے. تو یہ مفرد ہے. نمبر 2 وثانیت اللفظ الذی، وہ لفظ لہو جزء، جس میں جز تو ہے، الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز سے دلالت نہیں کرتا. حين هو جزء له، جس وقت یہ اس لفظ کا جز ہے، جس وقت یہ کسی لفظ کا جز ہے وہ اسی معنی کے اجزاء پہ دلالت نہیں کرتا. ممکن ہے جب کسی اور لفظ کے جز پر دلالت کرے یہ لفظ، اب جب تک اس لفظ کا جز ہے اس لفظ کے معنی پہ دلالت نہیں کرتا. جیسے عبداللہ جب کسی کا نام ہو، جب تک یہ عبداللہ نام ہے کسی کا، یہ عبد معنی کے جز کو بیان نہیں کرتا، لفظ اللہ بھی معنی کے جز کو بیان نہیں کرتا. ہاں جب لفظ عبداللہ کسی کے لیے صفت ہو، نام نہ ہو، آپ بطور صفت میں کہتے ہیں فلاں بندہ خدا ہے، اس وقت لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے. اب جب تک علم ہے دلالت نہیں کرتا ہے. بس حين هو جزء له کا معنی سے ظاہر ہی آیا. جب تک یہ لفظ اسی کلمے کا جز ہے اس وقت اسی کلمے کے معنی کے اجزاء پہ دلالت نہیں کرتا. مثال علم ہونا، عبداللہ علم ہو، زید العالم کسی کا نام بنے، زید العابدین کسی کا نام بنے. اب یہی زید و یہی عابدین معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے جب یہ نام نہ ہو، کسی اور لفظ کے جز ہے، صفت کا جز ہو. میروان صفت پیش کرے، میروان جملہ اسمیہ زید العالم پیش کرے، اس وقت دلالت کرتا ہے. اب جب تک علم ہے اس وقت دلالت نہیں کرتا. حين هو جزء له، اس کا مطلب یہ ہے. مثل محمد علی قرأ عبد اللہ عبد الحسین الاخر.
پھر کہتے ہیں عبداللہ اور عبد الحسین کب مفرد ہے؟ وَهَذَانِ الْأَخِيرَانِ اِذَا كَانَا اِسْمَيْنِ لِشَخْصَيْنِ، جب عبداللہ اور عبد الحسین جب دو آدمی کا نام ہو اس وقت مفرد ہے. کیوں؟ فَأَنْتَ لَا تَقْصُدُ بِجُزْءِ اللَّفْظِ الْعَبْدِ وَاللَّهِ مثال اول میں، وَعَبْدِ وَالْحُسَيْنِ مثال دوم میں، لا تقصد بجزء اللفظ بعض اصلا. آپ جزء لفظ عبد اور اللہ سے دو معنی ارادہ نہیں کرتے، عبد اور حسین سے دو معنی ارادہ نہیں کرتے، بلکہ ایک فرق ارادہ کرتے جو خارج سے ہے. حینما تجعل مجموع الجزئین دالا علی ذات الشاء، یہ اس وقت دلالت نہیں کرے گا معنی کے اجزاء پر جب آپ عبد اور حسین کو ملا کر ایک آدمی کا نام رکھ دیا تو اس سے غلط کرے گا. عبد اور اللہ کو ملا کر ایک آدمی کا نام رکھا تو اس سے غلط کرے گا. تو یہ عبداللہ میں لفظ عبد اور اللہ کیسا ہے؟ لفظ زید کے زید جیسا ہے، لفظ محمد کے دیم اور دال جیسا ہے. مگر جب کسی کا نام رکھتے محمد تو دین ایک حصے پر دال دوسرے سے بدل کرتا ہے، یا مجموعہ ایک فرق سے جاتا ہے، مجموعہ ایک فرق. تو عبداللہ بھی ایسا ہے، عبداللہ بھی جو لفظ عبد دین جیسا، جس طرح دین لا يدل علی جزء المعنی، لفظ عبد لا يدل علی جزء المعنی. وما مثل هذا الجزء الا كحرف الميم من محمد وحرف قاف من قرأ. جس طرح سے قرأ کا قاف الگ معنی بیان نہیں کرتا، محمد کا میم الگ معنی بیان نہیں کرتا، اس طرح سے عبداللہ کا عبد الگ معنی بیان نہیں کرتا. عبد الحسین میں جو عبد اور الحسین ہے وہ الگ معنی بیان نہیں کرتا، بلکہ مجموعہ دوسرا نام ہے. ہاں عبداللہ کو اب کسی کی نسبت بندہ خدا آ گیا کہتے ہیں، نام نہیں ہے. جاء عبداللہ بندہ خدا آ گیا، وہاں پر ظاہر کرے گا، وہاں پر عبد ہونے بندہ ہے، اللہ ہونے وہ خدا تعالی. نعم فی موضع آخر، موضع آخر سے مراد کیا ہے؟ جب صفت کے طور پر استعمال ہو، نہ علم کے طور پر. قد تقول آپ کہو گے عبداللہ، وتعنی بعبد معناه المضاف الى اللہ، اور عبد سے آپ ارادہ کرتے ہیں اس معنی کو جو اللہ کی طرف اضافہ ہے. کما تقول محمد عبد اللہ ورسولہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے. یہاں پر عبداللہ کیا ہے؟ اس مثال میں مرکب ہے، رسولہ کیا ہے؟ مرکب ہے. وحینئذ یکون نعتا، یہاں پر یہ عنوان نعت استعمال ہوتا ہے، نہ عنوان اسم. ومرکبات، یہاں پر مرکب ہے، لا مفرد، مفرد نہیں ہے. اب ایوب کہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا محمد، اس وقت عبداللہ کیا ہے؟ مفرد ہے، کیونکہ پیغمبر کے والد گرامی کا اس سے مبارک ہے. اس مثال میں عبداللہ مفرد وہو اسم ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ رسول اکرم کے والد صاحب کا نام ہے، اس وقت مفرد ہے. اما علماء نحو کے نزدیک مرکب کیا ہے؟ وہ معنی سے رب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دو کلمے سے بنا ہے وہ رکب ہے، ایک کلمے سے بنا ہے تو مفرد ہے. زید مفرد ہے، عبداللہ مرکب ہے. کیونکہ علماء نحو کا معیار اور علماء منطق کا معیار دو ہے. علماء منطق کا معیار ہے معنی پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، علماء نحو کا معیار ہے دو اعراب اٹھاتا ہے یا ایک اعراب اٹھاتا ہے. اگر ایک اعراب اٹھائے ایک بنا اٹھائے مفرد ہے، دو اعراب اٹھائے دو بنا اٹھائے مرکب ہے. عبداللہ میں کتنے اعراب ہیں؟ دو ہیں. عبد ایک الگ اعراب ہے، اللہ کا اعراب الگ ہے. وہاں پر اعراب کے دو ہو رہے اور ایک ہونا تیار ہے. یہ نہیں 12 کیا 12 جو بھی ہم تو
اب نحویون، اب علماء نحو فعندهم علماء نحو کے نزدیک مثل عبداللہ اذا کان اسما لشخص مرکب لا مفرد، جب کسی کا نام دار ہے تو بھی مرکب ہے، جب صفت کے طور پر سوال تو بھی مرکب ہے. کیوں؟ لأن الجہت المعتبرۃ للنحویین، علماء نحو کے لیے جو جہت معتبر ہے اور جو مقصود ہے ان کا فی هذه التشریع اسلام میں تختلف عن الجہت المعتبرۃ عند المناطق، وہ جہت اس جہت سے الگ ہے جو منطقی کے نزدیک مورد نظر ہے. منطقی معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے. اب علماء نحو ایک اعراب اٹھاتا ہے یا دو اعراب، اس کو دیکھتا ہے. اذ النحوی ينظر الى الاعراب والبناء، علماء نحو کی نظر اعراب و بنا پر ہے. فما كان له اعراب واحد او بناء واحد فهو مفرد، ہر وہ لفظ جو ایک اعراب ہو یا ایک بنا ہو مفرد ہے، ولو معنی مرکب ہی کیوں نہ ہو. وَإِلَّا اگر دو اعراب ہو یا دو بنا ہو یا تین اعراب ہو یا تین بنا ہو فَهُوَ مرکب، وہ مرکب ہے. کعبداللہ علمت، کعبداللہ علمت، جب عبداللہ علم بنے کسی کا نام بنے فَإِنْ دَعَتْ لَهُ اعراب، اب اس اعراب الگ ہے. وَاللہ لَهُ اعراب آخر، اس اعراب الگ ہے. اسی وجہ سے عبدو کو کبھی رفع پڑھتے ہیں، کبھی جر، کبھی نصب. اب اللہ ہمیشہ مجرور رہتا تھا، دو اعراب ہے. اما المنطقی فإنما ينظر إلى المعنى فقط، اب علماء منطق فقط معنی پہ غور کرتا ہے، لفظ پہ غور نہیں کرتا. وہ لفظ سے مربوط ہے، وہ یہ نہیں کرتا آیا لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. کرتا ہے تو مرکب ہے، نہیں ہے تو مفرد ہے. اذن المفرد عند المنطقی ہوا، ان بیانات کے روح سے مفرد کی تعریف منطقی کی نزدیک یہ ہے. اللفظ الذی، مفرد وہ لفظ ہے لیس له جزء، جس پر کوئی ایسا جز نہ ہو یدل علی جزء معناہ، جو معنی کے جز سے دلالت کرے. حین ہوا جزء لللفظ، جس وقت یہ لفظ کا جز ہے. ہر وہ لفظ جس سے کوئی ایسا جز نہ ہو کہ وہ جز معنی کے جز سے دلالت کرے جس وقت یہ لفظ کا جز ہے، یہ مفرد کی تعریف ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد. میں کچھ افراد دیے آئے ہیں ولایت، کہاں گئے اور کون دیا ہے؟ عابد و بلیر نا، وہ تو ادھر سے ہی آیا ہوا. وہ جو مدرسے میں ہے ان سے پوچھو، آگے یہ دو دن اگر حاضر رہا ولایت میرا خیال میں. اس سے پہلے ایک چیز 5 دن اس طرح سے مدرسے بیٹھ کر ہو جائے گا، پھر گھر جانا پڑے گا. اس کو آج کہو کہ نماز کے بعد وہ پیش ہو جائے. یہ ہدایت سمجھنے والوں کو بھیج دو.